اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک افضل پاکستان کی طرف سے اہل وطن کو السلام علیکم۔ ناظرین، میں تحریک افضل پاکستان کے بانی ہونے کے ناطے آپ کو پاکستانی تمام سیاستدانوں کی کرپشن، ان کی نااہلیاں، ان کی نالائکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ پاکستانی قوم اس وقت خان صاحب کے پیچھے بڑے زور شور کے نعرے لگا رہی ہے، کیونکہ خان صاحب بہت معصوم لیڈر بن چکے ہیں، لیکن یہ معصوم نہیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کروں گا۔ تمام ان سیاستدانوں کو گھسیٹوں گا جنہوں نے کرپشن کی ہے، تمام ان سرکاری افیسروں کو گھسیٹوں گا جنہوں نے کرپشن کی ہے۔ کرپشن کے معاملے پر خان صاحب نے پورے 3.5 سال ڈنڈورا پیٹا ہے، لیکن کرپشن بڑھتی گئی ہے، کم نہیں ہوئی۔ کیوں کم کس لیے نہیں ہوئی؟ کہ یہ جتنی بھی خان صاحب نے کرپشن کے متعلق گفتگو کی ہے، سب جھوٹ پر مبنی تھی، سچ پر مبنی تھی، جھوٹ پر مبنی تھی۔ کیونکہ کرپشن جتنی بھی ہوئی ہے خان صاحب کے دور میں، خان صاحب کی ناک کے نیچے کرپشن ہوئی ہے۔ خان صاحب کی بیگم نے کرپشن کی ہے، بشرا بی بی نے، فرا گوگی کے ساتھ مل کر، فرا گوگی سمان بغدار کے ساتھ مل کر انہوں نے کرپشن کی ہے۔ پورے پاکستان میں ریٹ لگتے تھے، بولیاں لگتی تھی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی سی او، اے سی، ڈی پی او، جس نے اپنی من مرضی کی پوسٹ لینی ہے وہ رابطہ کرتا تھا فرا بی بی کے ساتھ۔ فرا گوگی جو ہے فرنٹ مین تھی جناب میری بشرا بی بی کی، سمان بغدار بھی فرنٹ مین تھے بشرا بی بی کے۔ انہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ ان کی کرپشن کے قصے کہانیاں جو ہیں وہ جب عام ہو چکے، تمام وزراء کو پتہ چلا، تمام انتظامیہ کو پتہ چلا، تو ایس بی آر پشاور جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں اس وقت ایس بی آر پشاور تھے، انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ بطور رشوت جو رقم، جو تحفے لیے گئے ہیں وہ آپ کے گھر سیف میں پڑے ہیں، آپ کی بیگم نے یہ کرپشن کی ہے۔ تو وہ خان صاحب تھے نا، خان صاحب بادشاہ بننا چاہتے تھے کہ میرے حکم کے آگے کوئی آدمی بول نہیں سکتا، میں جو چاہوں کروں، میرے آگے کوئی آدمی بول نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، آپ میرے گھر تیکر آ گئے، جو مجھے ہرگز برداشت نہیں۔ جنرل باجوہ سے کہہ کر انہوں نے عاصم منیر کو پشاور کی ایس بی آر کے عہدے سے اتار دیا، کیونکہ اس جگہ پر انہوں نے فیض مید کو لے آئے۔ فیض مید بھی بہت بڑا جناب جنرل تھا، لیکن بہت بڑا کرپشن کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ فیض مید نے بہت کرپشن کی ہے، خان ساتھ مل کر بہت کرپشن کی ہے۔ اب کوئی سیاستدان کرے یا کوئی ادارہ کرے، کرپشن چھپ نہیں سکتی، کیونکہ کتنی ویڈیو بن جاتی ہیں، کتنی آڈیو بن جاتی ہیں جو لیک بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم تو غریب لوگ ہیں، عوام جناب غریب لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو بات تو سنا سکتے ہیں نا کہ کرپشن انہوں نے کی ہے۔ جناب عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا کہ بشرا بی بی ایک پاک خاتون ہے، وہ پاک خاتون ہے، جس کے دوترے پوترے جوان ہیں تو اس نے دوسری شادی کر لی، وہ پاک خاتون ہے۔ چلو وہ اس کا اپنا فعل ہے، جو بھی کیا اس نے سنت کے تحت کیا ہے، اس کے معاملے میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن کرپشن کی انتہا کی ہے۔ اب
تحریک افضل پاکستان مطالبہ کرتی ہے نگران گورنمنٹ سے انٹرپول کے ذریعے رابطہ کیا جائے، فرح بی بی کے ریسٹ وارنٹ جاری کیے جائیں، اس کو انٹرپول کے ذریعے رابطہ کر کے پاکستان واپس لایا جائے، وہ بتائے آ کر کہ اس کی کرپشن میں کون کون ملوث ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر والا جو ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر والے کے علم میں ہر بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وزیر اعظم اس میں بیٹھا ہے تو اس کو کسی بات کا علم نہیں۔ مانتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں میں نے کرپشن نہیں کی، مانتے ہیں، لیکن کرپشن کروائی تو گئی ہے۔ فرح گوگی نے 428 کنال زمین کیسے بنا لی، 98 کروڑ کے ساسے کیسے بنا لیے 3.5 سال میں۔ فرح گوگی کا جب عمران خان وزیر اعظم بنا ہے تو پھر خبروں میں چرچا آیا ہے، میڈیا پہ چرچا آیا ہے۔ فرح گوگی کو تو پہلے جانتے ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ فرح گوگی پینکی پیرنی کی فرنٹ مین تھی۔ اس نے عمران خان کے دور میں ملک کو خوب لوٹا، اس پر آنچ بھی نہ آئی، باہر بھی نکل گئی۔ جیسے عمران خان کی گورنمنٹ گرنے کا اندیشہ نظر آیا وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ احسن جمیل گجر صاحب جو ہیں ان کے شور جو کہتے ہیں کہ میری بیگم نے کچھ نہیں کیا، اس کو پاکستان لائیں، عدالتوں میں آ کے کیسوں کا سامنا کرے، اگر اس کے ساتھ کرپشن کو ملوث ہے تو ان کا نام لیں، ان کو بھی سزا ساتھ ملے گی۔ کرپشن کو روکنے کے لیے پہلے اپنی خواہشات کو روکنا پڑتا ہے۔ خان صاحب نے تو یہی خواہشات ظاہر کر دی کہ 2 لاکھ میں میرا کچن نہیں چلتا۔ خان صاحب آپ کے گھر کے کوئی 33 افراد تو نہیں ہے جناب 2 لاکھ میں آپ کا کچن نہیں چلتا، آپ نے 7 لاکھ روپے تنخواہ کروا لی، تو غریب آدمی کی تنخواہ کتنی کی آپ نے؟ 17,500 روپیہ۔ ایسے انسان کو ملک کا وزیر اعظم بنانا ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو شخص اپنی 7 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، ایک مزدور آدمی اس کو 17,500 روپیہ ماہانہ تنخواہ اس کی مقرر کی ہے۔ اگر پھر بھی آپ خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ذہن ہے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں جتنے بھی لیڈر ہیں ہمارے ملک میں ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لینی چاہیے، کیونکہ ان سے لوٹی ہوئی دولت سے ملک بڑے بہترین راستے پر چلے گا، ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، ملک کی کرنسی مضبوط ہوگی، ملک کی اکانومی مضبوط ہوگی۔ جب تک ان سے ہم پیسہ وصول نہیں کرتے، یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی میر سیاستدان یا بڑی پارٹی کا کوئی کام نہیں۔ یہ کوئی میرے جیسا آدمی آگے آئے، غریب پارٹی آگے آئے، وہ جناب میری ان سے احتساب لے سکتا ہے، کیونکہ ہمارے سرکاری جو آفیسر ہیں نا، جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان میں ان کا بہت بڑا اثر ہے، ان میں بہت بڑا اثر ہے۔ ان کو نہ عدالتوں کے ذریعے سزا دی جا سکتی ہے، نہ عدالتوں کے ذریعے ان سے لوٹا ہوا مال واپس لیا جا سکتا ہے، ان سے مال عوام کے پنڈال میں لیا جا سکتا ہے۔ کوئی غریب پارٹی برسرے کردار آئے، عوام کا پنڈال سجائے اور عوام میں ان کو پیش کیا جائے، اگر یہ لوٹا ہوا مال واپس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو جانے دو، لوٹا ہوا مال واپس نہیں کرتے اسی چوک چراہ میں ان کو پھانسی لگنی چاہیے۔ یہ ملک کا پیسہ ہے، پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، غریبوں کا پیسہ ہے، جو ہم گھی کی مد میں، چینی کی مد میں، آٹے کی مد میں، گیس کی مد میں، بجلی کی مد میں گورنمنٹ کو دے رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ ہمارے سے اتنا ٹیکس لے کر ہمیں کچھ سہولت مہیا نہیں کرتی تو گورنمنٹ کو کوئی حق نہیں ہمارے پیسے پر عیش و عشرت کرنے کا۔ برادر،
میں تحریک افضل پاکستان کی طرف سے تمام اہل وطن کے غریب نوجوانوں کو، جو غریب ہیں، جو الیکشن کا خواب دے سکتے ہیں، الیکشن لڑ نہیں سکتے، وہ آؤ، تحریک افضل پاکستان آپ کو ٹکٹیں دیتی ہے، لڑو الیکشن، ان نواز شریف کے مقابلے میں لڑو الیکشن، بلاول کے مقابلے میں الیکشن لڑو، خان کے مقابلے میں الیکشن لڑو، نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑو، زرداری کے مقابلے میں الیکشن لڑو، آؤ، تحریک افضل پاکستان آپ کو فی سبیل اللہ ٹکٹیں دیتی ہے۔ تحریک افضل پاکستان کے پلیٹ فارم پر آؤ گے تو ملک کو آپ ایک اچھے موڑ پر لے کر جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی جو پارٹی پہلے برسر کردار رہ چکی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس ملک کو کوئی اچھا معیار دے سکے۔ تحریک افضل پاکستان زندہ باد، پاکستان پہندہ باد۔